اٹلی کے ذرا اوپر ہے، اٹلی کے پاس ہے مقدونیہ کہتے ہیں اردو میں، اور انگریزی میں اسے میکسیڈونیا کہتے ہیں۔ ابھی حال میں چند ماہ پہلے ہمارا جوڑ ہوا یورپ کا یا ملکوں کا جوڑ، سکندر کے گاؤں میں یورپ کے ملکوں کا جوڑ ہمارے حضرات تشریف لے گئے تھے، تو وہاں 32 گاؤں جمع ہوئے، 32 ملک جمع ہوئے، یورپ کے 32 ملک، کوئی معمولی بات نہیں ہے، یورپ جیسا، اور وہاں 32 ملکوں کا جمع ہونا، 32 ملکوں کا عام مجموعی کام کرنے والے، تبلیغ میں چلنے والے ملکوں کا جوڑ، سارے ملک، بیلجیم، ہالینڈ، جرمنی، سوئٹزرلینڈ، فرانس، اٹلی، سب 32 ملک اس کے گاؤں میں جمع ہوئے۔ تو راستے میں اسے موت آئی، اس کی خواہش تھی کہ میری موت میرے وطن میں آئے، پردیس میں مر رہا ہوں، مسافری میں موت آ رہی ہے۔ اس نے اعلان کیا کہ میری فوج میں کوئی ہے جو مجھے اتنے دنوں کی زندگی دے دے، میری موت کو اتنا مؤخر کر دے، ٹال دے، اتنا دور کر دے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں۔ میں جانتا ہوں کہ موت چلے گی نہیں، وہ تو آ گئی ہے، آئے گی، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، لیکن میں مہلت چاہتا ہوں کہ اتنے دنوں کی وہ زندگی اور مجھے مل جائے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں۔ ارے ہے کوئی؟ اس نے فوج میں اعلان کرایا کہ اگر کوئی ہے جو مجھے اتنے دنوں کی زندگی دے سکتا ہے، چند دن کی زندگی، کہ میں وطن تک چلا جاؤں، وطن جا کے پہنچ کے وہاں مر جاؤں، اگر کوئی ہے تو میں اسے اس کے بدلے میں پوری دولت دینے کے لیے تیار ہوں۔ سکندر کی دولت کوئی معمولی دولت نہیں تھی، وہ اس کی زندگی کی کمائی، اس کی دولت، بڑے بڑے لشکروں کو شکست دی، بڑے بڑے بادشاہوں کو تختوں سے اتارا، ان کے برسوں ہزاروں سال کے ان کے باپ دادا، کھکڑ دادا، سکڑ دادا، سب کے جمع کیے ہوئے ان کے خزانے جو برسوں سے انہوں نے کے خاندانوں نے ان کے خزانے جمع کیے تھے، وہ سب سکندر کے ہو گئے، کوئی ان کا مالک بن گیا۔ یہ سب وہ دینے کے لیے تیار ہے، اس کے بدلے میں کہ کوئی چند دن کی زندگی دے دے، اتنے دن کی دے دے کہ وہ جا کر کے وطن میں مر جائے۔ لیکن کوئی دے سکتا ہے؟ کوئی اتنا موت کو ٹال سکتا ہے؟ کوئی نہ کر سکتا، وہ مر گیا، اور وہ خواہش پوری نہ ہوئی، وطن جا کر مرنے کی خواہش۔ دو خواہشیں دونوں پوری نہیں ہوئی، ایک دنیا فتح کرنے کی خواہش، وہ نہیں پوری ہوئی، واپس لوٹا۔ دوسرے موت وطن میں آئے، وہ سب کا دولت دینے کے لیے تیار ہے، کوئی اتنے دن کی زندگی دے دے۔ اب ذرا غور کیجئے، چند دن کی زندگی کی یہ قیمت ہے کہ سکندر سب دولت دینے کے لیے تیار ہے، تو یہ جو زندگی اللہ نے ہمیں اتنی بڑی دی ہے اس کی کیا قیمت ہے؟ چند دنوں کی قیمت سکندر کی دولت نہیں ہے، تو جو زندگی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اس زندگی کی کیا قیمت ہے؟ تو وہ مر گیا، راستے میں مرا، اور اس نے وصیت کی کہ میرے دونوں ہاتھ میرے کفن کے باہر رکھے جائیں۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ عجیب و غریب وصیت کسی نے نہیں کی، آپ کیسی وصیت کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں یہ وصیت؟ تو اس نے کہا کہ دنیا دیکھے، دنیا دیکھ لے کہ دنیا فتح کرنے والا، بڑے بڑے کوئی فوج اس کے سامنے ٹک نہیں سکی، بڑی بڑی فوجوں کو شکست دی، بڑے بڑے بادشاہوں کو تختوں سے اتارا، کوئی اس کے سامنے ٹک نہیں سکا۔ وہ دنیا سے کیا لے جا رہا ہے؟ دنیا دیکھے، سبق لے لے مجھ سے کہ میں دنیا سے کیا لے جا رہا ہوں۔ اردو شاعر بڑے البیلے ہوتے ہیں،
تو کسی نے اس کو اس کی وصیت کو اشعار میں کہا ہے کہ لایا تھا کیا سکندر دنیا سے لے گیا کیا، تھے دونوں ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے. وہ جب دنیا میں آیا کیا لے کر آیا؟ خالی ہاتھ آیا. جب دنیا میں آیا تو خالی ہاتھ آیا، اور کیا لے گیا دنیا سے؟ لایا تھا کیا سکندر دنیا سے لے گیا کیا، تھے دونوں ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے. خالی ہاتھ آیا، خالی ہاتھ جا رہا ہے. یہ حسرت کی موت ہے، حسرت کی موت ہے کہ میں کس حال میں دنیا سے جا رہا ہوں. جس نے خواہش کو مقصد بنایا، زندگی کا مقصد اپنی خواہش کو بنایا، اپنا مقصد خود طے کیا کہ میرا کیا مقصد ہے زندگی کا، خود طے کیا مقصد، خواہش کو اپنا مقصد بنایا، وہ دنیا سے حسرت کے ساتھ جا رہا ہے کہ میں نامراد ناکام جا رہا ہوں، میری کوئی مراد حاصل نہ ہوئی. ایک قصہ دوسرا ہے جو دنیا سے کما کر لے گئے، ان کا قصہ، جنہوں نے دنیا سے کچھ حاصل کیا. مسلمان وہ خالی ہاتھ جانے کے لیے نہیں آیا ہے دنیا سے، وہ دنیا سے خالی ہاتھ جانے کے لیے سکندر کی طرح خالی ہاتھ جانے کے لیے نہیں آیا ہے، وہ یہاں سے بہت کچھ لے جانے کے لیے آیا ہے. وہ یہاں کمائی کرنے آیا ہے، آخرت کی کمائی کرنے آیا ہے. ایک دوسرا قصہ وہ ہے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کے پہلے مؤذن، حضور کی مسجد کے مؤذن، حضور کے ہر وقت کے خادم حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ. انتقال کا وقت آیا تو بیوی پاس بیٹھی ہوئی تھی اور رونے لگی کہ کیسے غم کا وقت ہے کہ میرے شوہر دنیا سے جا رہے ہیں، میرے شوہر کی جدائی ہو رہی ہے، کیسے رنج کا غم کا وقت ہے. واہ کربا، واہ کربا، عربی میں کہتے ہیں کربا، کرب کہتے ہیں غم کا، رنج کا، تکلیف کا وقت. تو حضرت سیدنا بلال سنتے ہیں بیوی کی بات اور سن کے کہتے ہیں تو غلط بول رہی ہے، یہ رنج و غم کا وقت نہیں ہے، یہ تو خوشی کا وقت ہے. کرب تا سے، کرب کاف سے، وہ غم کا وقت، تا کرب خوشی کا وقت. تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ یہ تو خوشی کا وقت ہے، تھوڑی دیر میں ابھی دنیا سے جانے والا ہوں، تھوڑی دیر میں دنیا سے جاؤں گا. میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے انتظار میں ہے کہ آج کون آ رہا ہے، آج کون آ رہا ہے، آج بلال آ رہا ہے، آج میرا بلال آ رہا ہے. میرے دوست جو دنیا سے جا چکے، ان کے دوست کون؟ صحابہ، حضور کے صحابہ. تو میرے دوست جو دنیا سے جا چکے وہ میرے انتظار میں ہیں کہ آج کون آ رہا ہے، آج بلال آ رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر میں دنیا سے جاؤں گا، تھوڑی دیر میں میرے دنیا سے رخصتی ہوگی میری. میرے آقا انتظار کر رہے ہیں، میرے دوست صحابہ انتظار کر رہے ہیں. تو یہ خوشی کا وقت ہے یا غم کا وقت ہے؟ تو غلط بول رہی ہے، یہ خوشی کا وقت ہے، غم کا وقت نہیں ہے. میں مثال دے کے کہا کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سے لوگ باہر ملکوں میں کام کرتے ہیں، امارات میں، قطر میں. جب ان کے وطن آنے کا وقت ہوتا ہے اور جب وہ ایئرپورٹ پر کھڑے ہوتے ہیں، دبئی ایئرپورٹ پر، قطر کے ایئرپورٹ پر جب وہ کھڑے ہوتے ہیں، جہاز کے انتظار میں کھڑے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں جہاز میں بورڈنگ ہوگی، تو انتظار میں کھڑے ہیں گیٹ پر. وہاں وہ خواب دیکھتے ہیں، جاگتے میں خواب، سوتے میں نہیں. وہ خواب دیکھ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں؟ وہاں دبئی ایئرپورٹ پہ، قطر ایئرپورٹ پہ کھڑے سوچ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر میں جہاز چلے گا
چند گھنٹوں میں جا کر لاہور اترے گا. وہاں میری بیوی آئی ہوگی استقبال کے لیے، بچے آئے ہوں گے. باپ سوچتا ہے میرے بچے آئے ہوں گے، جوان سوچتا ہے میرے ابا آئے ہوں گے، میری امی آئی ہوگی، اور سوچتا ہے میرے بچے آئے ہوں گے. یہ خواب کہاں دیکھ رہا ہے؟ دبئی کے ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوا جاگتے میں یہ خواب دیکھ رہا ہے. گھر میں میرے استقبال کی تیاری ہوگی، بریانی پکی ہوگی. گھر میں بریانی پکی ہوگی، خوشبو آ رہی ہے اسے. کہاں آ رہی ہے بھائی؟ کہاں؟ دبئی ایئرپورٹ پر گھر کی بریانی کی خوشبو آ رہی ہے کہ میں گھر میں بریانی پکی ہوگی. دبئی ایئرپورٹ پہ کھڑا ہے اور گھر کی بریانی کی خوشبو آ رہی کہ تھوڑی دیر میں جاؤں گا، گھر پہنچوں گا اور وہاں تیاری ہوگی میرے لیے. تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ وہاں آخرت میں میرے استقبال کی تیاریاں ہیں. میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں کہ آج کون آ رہا ہے. میرے دوست صحابہ انتظار کر رہے ہیں کہ آج کون آ رہا ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ارجعی، چلو چلو، فرشتے خوشخبریاں دیں گے، جنت سے گلدستے لائیں گے. ہر پھول کا رنگ الگ ہوگا، ہر پھول کی خوشبو ایک الگ ہوگی. اس کی مہک سے اس کی روح بدن سے ایسے نکل آئے گی جیسے آٹے میں سے بال نکل آتا ہے. جنت کے آپ خوش جنت کے گلدستے، 70 قسم کے پھول، ہر رنگ کا پھول کا رنگ الگ، خوشبو الگ. اور کہہ رہے ہوں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، چلو چلو، الی ربک راضیۃ مرضیہ، ایسے رب کی طرف چلو، اس حال میں چلو کہ وہ تم سے راضی، تم اس سے راضی. الی ربک راضیۃ مرضیہ، وہ تم سے راضی، تم اس سے راضی. فادخلی فی عبادی، اس کے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ. وادخلی جنتی، جنت میں داخل ہو جاؤ. فرشتے خوشخبریاں دے رہے ہو. یہ وہ ہیں جو دنیا سے کچھ کما کر لے گئے، جو دنیا سے حاصل کر کے لے گئے، مقصد کو پہچانا، مقصد پر اپنی جان لگائی، زندگی لگائی، مال لگایا، جان لگائی، زندگی لگائی. مقصد خود نہیں طے کیا، مقصد تو نبی بتائیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ہے اپنا سب کچھ اپنی ضرورتوں پر لگانا، اور وہ ضرورت نہیں رہتی، وہ خواہش بن جاتی ہے اور وہ خواہش پوری نہیں ہوتی. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ایک ایک خواہش پر دم نکلتا ہے پھر بھی پوری نہیں ہوتی. اور ایسی کتنی ہے؟ ہزاروں خواہشیں ایسی، ہر خواہش پہ دم نکلے. تو بھائیو، ضرورت وہ تو اللہ پر نبیوں نے طریقہ بتایا ہے، لمٹ بتائی کہ دیکھو یہ لمٹ ہے، یہ اس کا طریقہ ہے. جب اس لمٹ سے باہر نکلو گے تو پھر وہ خواہش بنے گی، اور خواہش دنیا میں کسی کی نہ پوری ہوئی نہ پوری ہوگی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی نے آ کر حضور سے کچھ سوال کیا تو حضور نے فرمایا جاؤ عثمان کے پاس، ان سے کہو کہ میں نے بھیجا ہے. وہ چلے، ضرورت مند حاجت مند تھے، کچھ ان کی ضرورت تھی، حضور نے ان کو حضرت عثمان کے پاس بھیجا. جب وہ گھر کے پاس آئے تو اندر سے آوازیں آ رہی ہیں حضرت عثمان کی کہ وہ بیوی پہ خفا ہو رہے ہیں. وہ زمانے کے گھر چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، اور
کوئی ایسی کمپاؤنڈ ہوتا نہیں تھا. تو آواز آ رہی ہے, حضرت عثمان بیوی پہ خفا ہو رہے ہیں کہ چراغ کی لو اتنی کیوں بڑھا دی, چراغ کی لو بڑھا دی, اتنی کیوں بڑھائی, تیل زیادہ خرچ ہو گیا. زیتون کا تیل استعمال ہوتا تھا, وہ جلانے میں بھی استعمال ہوتا تھا, کھانے میں بھی استعمال ہوتا تھا, تو اس کو ضائع کیوں کیا, اتنی لو بڑھائی تو تیل زیادہ جلے گا. وہ ناراض ہو رہے ہیں. یہ صحابی سوچنے لگے کہ میں غلط جگہ آ گیا, میں غلط جگہ آ گیا. جو اپنی بیوی سے اس پر خفا ہو رہا ہو کہ بتی کی لو کیوں بڑھائی, وہ مجھے کیا دے گا. وہ واپس جانے لگے. تو حضرت عثمان نے آواز سن لی کہ کوئی دروازے پر آیا, وہ واپس جا رہا ہے. تو باہر آئے, انہوں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے, تم آئے کیوں تھے, واپس کیوں جا رہے. اس نے کہا کہ میں ایک حاجت مند ہوں, ضرورت مند ہوں, حضور نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے. میں نے دیکھا کہ آپ چھوٹی سی بات پر بیوی پر خفا ہو رہے ہیں, تو آپ کیا میری ضرورت پوری کریں گے. تو فرمایا کہ ذرا ٹھہر جاؤ. اندر گئے اور ایک تھیلی لا کر دی کہ یہ لے جاؤ. وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا کہ حضرت آپ چھوٹی سی بات پر تو خفا ہو رہے تھے اور اتنی میری ضرورت پوری کر دی. کہنے لگے وہ اس کا حساب ہے, اس کا حساب نہیں ہے, اجر ہے اس کا. اس کا حساب ہے جس پر میں خفا ہو رہا تھا کہ کیوں بڑھایا, اور اس کا ثواب ہے جو تمہیں دے رہا ہوں. وہ حساب کا معاملہ تھا, یہ ثواب کا معاملہ ہے. مدینہ منورہ میں پینے کے پانی کی کمی تھی. وہ بہت دور ایک کنواں تھا جہاں پانی ملتا تھا پینے کا, میٹھا پانی, اور وہ کنواں ایک یہودی کا تھا. اور وہ یہودی مہنگے داموں میں پانی بیچتا تھا اور لوگ مجبوراً خریدتے تھے میٹھا پانی پینے کے لیے. تو صحابہ نے حضور سے شکایت کی کہ حضور پینے کے پانی کی تکلیف ہے, دور جا کے لانا پڑتا ہے, اور وہ کنواں جس میں میٹھا پانی ہوتا ہے وہ مہنگے داموں میں بیچتا ہے, تکلیف ہے مدینے میں پینے کے پانی کی. تو حضور نے مجلس میں فرمایا کہ کوئی اس کنویں کو لے کر وقف کر دے تو میں اس کے لیے جنت میں کنویں کا ضامن ہوں. وہ کنواں لے کے کوئی خرید کر وقف کر دے, میں اس کے لیے جنت میں کنویں کا ضامن ہوں. تو حضرت عثمان خاموشی سے اٹھے, کچھ نہیں کیا, کچھ نہیں کہا کہ میں تیار ہوں یا میں کروں گا. خاموشی سے اٹھے, اس یہودی کے پاس گئے, اس سے کہا کہ یہ کنواں میرے ہاتھ بیچ دے. تو اس نے کہا کہ یہ میں نہیں بیچ سکتا, یہ تو میری دکان ہے, یہ تو میرا کاروبار ہے, روز کا دھندا ہے میرا, اور اتنا اچھا چلتا ہے دھندا, میں کیسے بیچ دوں یہ کنواں. حضرت عثمان نے اسے بہت اچھا آفر کیا لیکن وہ تیار نہ ہوا. تو حضرت عثمان نے اسے ایک آفر کیا, اچھا ایسا کر, آدھا کنواں مجھے بیچ دے, آدھا کنواں. وہ تیار ہو گیا, لیکن کنویں کو آدھا کیسے کریں گے. تو حضرت عثمان نے اسے ترکیب بتائی کہ ایک دن کنواں تیرا, ایک دن کنواں میرا, ایک دن کا پانی تیرا, ایک دن کا پانی میرا. وہ راضی ہو گیا کہ کنویں کا کنواں موجود ہے, بس یہ ہے کہ ایک دن دینا پڑتا ہے, ایک دن. تو وہ راضی ہو گیا. حضرت عثمان نے وہ خرید لیا, یعنی ایک دن کا پانی, اگلے دن کا اس کا, ایک دن حضرت عثمان کا, ایک دن اس سے یہودی کا. پھر حضرت عثمان نے جب اپنی باری آئی تو اعلان کر دیا کہ جس کو جتنا چاہے پانی لے جاؤ, کوئی قیمت نہیں ہے. جس کو جب چاہے پانی لے جاؤ, کوئی قیمت نہیں, میری باری میں پانی مفت ملے گا. اب لوگ حضرت عثمان کی باری میں آ کر پانی بھرنے لگے, 2 دن کا پانی بھر لیتے تھے. حضرت عثمان کی باری میں لوگ 2 دن کا پانی بھر لیتے تھے. جب 2 دن کا پانی ہے تو پھر اگلے دن کیوں جائیں گے, تو پھر حضرت عثمان کی باری تیسرے دن آئے گی تو تیسرے دن جا کے پھر 2 دن کا بھر لیں گے. تو اس دن کوئی نہ آیا, جو یہودی کی باری کا دن تھا کوئی نہ آیا, کیونکہ سب 2 دن کا پانی لے چکے تھے, بھر چکے تھے, اسٹاک کر چکے تھے.
تو روزانہ یہی ہونے لگا کہ حضرت عثمان کی باری میں لوگ آ کے پانی بھر لیتے تھے اور اس کی باری میں کوئی لینے آتا ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ اس نے مجبور ہو کے حضرت عثمان سے کہا کہ یہ ایک دن کی باری بھی تم خرید لو۔ پھر وہ پورا کنواں انہوں نے وقف کیا مدینے والوں کے لیے۔ تو میں عرض کرا تھا کہ خواہش اور ضرورت تھوڑی ہے، خواہش بہت ہے۔ نبی مقصد بتاتے ہیں کہ مقصد کیا ہے، آدمی خود طے نہ کرے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری یہ تبلیغ کی محنت جی چاہیوں سے نکلنے کا نام ہے۔ یہ ملفوظ ہے مولانا الیاس صاحب کا کہ ہماری یہ محنت جی چاہیوں سے نکلنے کا نام ہے اور رب چاہی کی طرف آنے کا نام ہے۔ جی چاہیوں سے نکلنا، گھروں سے نکلنا، گاؤں سے نکلنا، بستی سے نکلنا، گھروں سے نکلنا، چلے میں نکلنا، 4 مہینے میں نکلنا، یہ سب ہے، لیکن کیوں نکلنا؟ تو فرمایا کرتے تھے کہ جی چاہیوں سے نکلنا ہے، رب چاہی کی طرف آنا ہے۔ یہ ہماری محنت کا خلاصہ ہے، تو رب چاہی کی طرف آنا ہے۔ زندگی کے 2 راستے ہیں، ایک راستہ زندگی کے گزارنے کا یہ ہے کہ دنیا میں وہ کریں گے جو دنیا کر رہی ہے۔ دنیا کیا کر رہی ہے؟ مولوی صاحب دیکھو دنیا کیا کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے۔ تو ایک راستہ زندگی گزارنے کا یہ ہے کہ وہ کریں گے، وہ کرنا جو دنیا کر رہی ہے، وہ کرنا جو زمانہ کر رہا ہے۔ یہ ایک راستہ ہے، لیکن یہ ہمارا راستہ نہیں ہے، یہ ہمارا راستہ نہیں ہے۔ ہم نہیں دیکھیں گے دنیا کدھر جا رہی ہے، ہم نہیں دیکھیں گے زمانہ کدھر جا رہا ہے، ہم نہیں دیکھیں گے دنیا والے کیا کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا راستہ نہیں ہے۔ کیوں کہ ہمیں اللہ نے ایک راستہ دیا ہے، ہم نے اس راستے پر چلنے کا عہد کیا ہے، ایک راستے پر چلنے کا ہم نے عہد کیا ہے، ہمیں اللہ نے ایک راستہ دیا ہے۔ تو ہم کیوں دیکھیں دنیا کس راستے پہ جا رہی ہے؟ ہم دیکھیں گے ہمارا مالک ہمیں کس راستے پر جانے کے لیے کہتا ہے۔ تو رب چاہی راستہ ایک ہے، جی چاہی راستہ ایک ہے، زندگی گزارنے کا راستہ جی چاہی، جو زندگی کیسے گزاریں گے؟ جیسے جی چاہتا ہے۔ کیسے گزاریں گے؟ جیسے نفس چاہتا ہے۔ کیسے گزاریں گے؟ جیسے دنیا چاہتی ہے۔ کیسے جیئیں گے؟ جیسے دنیا جی رہی ہے، زمانہ جی رہا ہے۔ یہ ہمارا راستہ نہیں ہے، ہمارا راستہ ہے رب چاہی راستہ۔ ہم وہ کریں گے جو ہمارا رب چاہتا ہے۔ کیوں کہ ہم نے ایک عہد کیا ہے، ہمیں ایک راستہ ملا ہے۔ ہمارے کانوں میں جب دنیا میں آئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے کانوں میں اللہ کا نام پڑا ہے۔ مسلمان کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اس کے ایک کان میں اذان دیتے ہیں، ایک کان میں اس کے اقامت پڑھتے ہیں کہ یہ تیرا راستہ ہے۔ دستور، لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا دستور ہے، ہماری انجمن کا دستور، ہمارے ملک کا دستور، ہماری زندگی کے گزارنے کا دستور ہے اذان۔ سب سے پہلے ہمارے کانوں میں یہ اذان پڑی گئی ہے کہ تم دنیا میں آئے ہو، تمہارے دنیا میں زندگی گزارنے کا یہ راستہ ہے کہ تم اللہ کو بڑا سمجھ کے زندگی گزارو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 4 مرتبہ کا اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ زندگی گزارنے کا راستہ۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ مختصر اجمال ہے، تفصیل یہ ہے کہ اللہ کے حکموں پر آؤ، حی علی الصلاۃ، اللہ کے حکم پر آؤ، حی علی الفلاح، اللہ کے حکم میں کامیابی ہے، نافرمانی میں کامیابی نہیں ہے، اطاعت میں کامیابی ہے۔ یہ ہے ہمارا راستہ۔ خلاصہ اس راستے کا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم نے یہ عہد کیا ہے، کیا عہد ہے؟ کہ ہم بندے ہیں اللہ کے بندے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، لا الہ الا اللہ، بندے اللہ کے، محمد رسول اللہ، امتی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ ہمارا عہد ہے، راستہ ہے. یہ سب سے پہلے ہمیں ایک ہمارے کانوں میں یہ آواز پڑی ہے کہ تمہیں یوں جینا ہے. تو بندے اللہ کے کیا مانے؟ بندے اللہ کے، اللہ کے بندے کیا مانے؟ بندہ کہتے ہیں ماننے والا، بندہ کہتے ہیں ماننے والا. نہیں ماننے والے کو کہتے ہیں باغی. باغی بیٹا، باپ بیٹے کی بات باپ نہ مانے، باپ کی بات بیٹا نہ مانے تو باپ کہتا ہے باغی ہے، باغی. باپ کی بات بیٹا نہ مانے تو باپ کہتا ہے باغی ہے، بات سنتا نہیں ہے میری. بندہ کہتے ہیں ماننے والا، نہ ماننے والا باغی. جس کی مانے اس کا بندہ، دنیا کی مانے تو دنیا کا بندہ، زمانے کی مانے تو زمانے کا بندہ، حالات کی مانے تو حالات کا بندہ، نفس کی مانے تو اور جورو کی مانے تو وہ میں نہیں بولتا، انسلٹ ہو جائے گی. جس کی مانے اس کا بندہ. ہم کس کے بندے؟ اللہ کے. ایک کے بندے، ایک کے بندے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول سے کہتے ہیں کہ میرے رسول، اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا اللہ کہاں ہے، میرے بندے اگر آپ سے پوچھیں ہمارا اللہ کہاں ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو کہیے فَإِنِّي قَرِيب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میں تمہارے قریب ہوں، میں تمہارے قریب ہوں. وہ اللہ جس کے سامنے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، جس کے سامنے ہم ماتھا ٹیکتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجتیں ضرورتیں مانگتے ہیں، وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے اگر پوچھیں کہ وہ کہاں ہے، جس کے سامنے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، جس کے سامنے ہم ماتھا ٹیکتے ہیں، جس کے آگے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں، دامن پسارتے ہیں، اپنی حاجتیں اور ضرورتیں مانگتے ہیں، آپ کہہ دیجئے وہ تمہارے قریب ہے. قریب کتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہاری رگے جان سے زیادہ تمہارا اللہ تمہارے قریب ہے. تمہاری جان جتنی تمہارے قریب ہے اس سے زیادہ تمہارا اللہ تمہارے قریب ہے. میرے بندو، میرے بندو، اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو. کتنے پیار سے کہہ رہا ہے میرے بندو. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ارے مجھ سے مانگو، میں تمہاری سنتا ہوں، تمہاری حاجت اور ضرورت پوری کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، مجھ سے مانگو، میں تمہاری سنتا ہوں، تمہاری حاجت اور ضرورت پوری کرتا ہوں. ہر نماز کے بعد حدیث میں آتا ہے ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے. ہر نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے. کسی زبان میں مانگو. نماز میں تو قرآن پڑھنا ہے، لیکن دعا وہ تو دل کی دھڑکنیں سنتا ہے. کسی زبان میں مانگو. مسلمان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. ہاں، دعا کے قبول ہونے کے 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ جو مانگا وہ مل گیا، تو آدمی سمجھتا ہے میری دعا قبول ہو گئی کیونکہ میں نے جو مانگا تھا وہ مجھے مل گیا. یہ ایک طریقہ ہے دعا کی قبولیت کا. دوسرا طریقہ دعا کی قبولیت کا یہ ہے کہ یہ اپنی نادانی سے، ناسمجھی سے ایسی چیز مانگ رہا ہے جو اس کے لیے مصیبت بنے گی، اس کے گلے میں پڑ جائے گی، مصیبت بن جائے گی. یہ نہیں جانتا، ناسمجھ ہے، نادان ہے، یہ مانگ رہا ہے کچھ، لیکن اللہ رؤوف ہے، رحیم ہے، اللہ مہربان ہے، مہربان. وہ جانتا ہے، وہ نہیں دیتا جو یہ مانگ رہا ہے کیونکہ یہ مصیبت مانگ رہا ہے. ہاں، اس کا کوئی بدل دیتا ہے، یا اس دعا کی برکت سے کوئی آنے والی بلا مصیبت کو اللہ ٹال دیتا ہے. اسے پتا نہیں کہ یہ جو بلا آ رہی تھی، مصیبت آ رہی تھی، یہ میری اس دعا کی برکت سے ٹلی ہے. آسمان سے آنے والی کوئی مصیبت و بلا
وہ اسے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. مومن بندے کی دعا اس کو بھی روک دیتی ہے. تو یہ سمجھتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ وہ مصیبت اس دعا کی برکت سے ٹلی ہے. جو مانگا تھا وہ نادانی سے مانگا تھا. مثال، ایک بکریاں چرانے والا گائے بکریاں لے کر جنگل میں گیا. شام کو جب وہ اکٹھا کرنے لگا ان کو گھر لانے کے لیے، تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک گائے بھینس اس کو کسی نے مار دیا، پھاڑ دیا. اسے بڑا رنج ہوا، دکھ ہوا. یہ کتنا اچھا دودھ دیتی تھی، میرے پورا گھر پیتا تھا، پھر بھی بچتا تھا، اسے بیچ کر میں اپنی ضرورتیں پوری کرتا تھا. کس ظالم نے اسے مارا ہے، پھاڑا ہے. اسے بہت دکھ ہوا، رنج ہوا. وہ غصے میں آ کر کہنے لگا، اے اللہ، میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ جس نے میری اس گائے بھینس کو پھاڑا ہے، مارا ہے، اسے لا کر میرے سامنے کھڑا کر. میں تجھے قسم دیتا ہوں، اسے لا کر سامنے کھڑا کر. دعا قبول ہو گئی. شیر آ کر کھڑا ہو گیا. شیر اس نے مارا تھا، پھاڑا تھا، خون پی کے چلا گیا وہ اپنا کام کر کے. ارے تو نے تو بلایا اللہ کو قسم دے کر کہ اللہ جس نے مارا ہے اسے لا کے میرے سامنے کھڑا کر. تو شیر قبول ہو گئی دعا. شیر آ کے سامنے کھڑا ہو گیا. اب کر کیا کرتا ہے؟ تو آدمی اپنی نادانی سے ایسی چیزیں بعض مرتبہ مانگتا ہے کہ جو اس کے لیے مصیبت بن جائیں گی. لیکن اللہ پاک جانتے ہیں، مہربان مہربان، وہ بڑے اپنے بندوں پر، واللہ رؤوف بالعباد، وہ اپنے بندوں پر مہربان مالک. اس کی نادانی سے مانگا ہوا نہیں دیتے، وہ اس کا کوئی بدل دیتے ہیں، یا کسی مصیبت کو، بلا کو جو اس پر آ رہی تھی اس دعا کی برکت سے ہٹا دیتے ہیں. اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ برکت دعا کی ہے، یہ مصیبت ٹلی ہے. تیسری دعا کی قبولیت کا یہ راستہ ہے کہ اللہ پاک ان دعاؤں کو ریزرو کرتے ہیں، سیو کر لیتے ہیں. مولانا فرما رہے تھے کہ اللہ کے یہاں دعاؤں کا بڑا اکرام ہے، بندوں کی دعاؤں کا بڑا اللہ کے یہاں اکرام ہے. وہ رد نہیں کی جاتی، ریجیکٹ نہیں کی جاتی، رد نہیں کی جاتی. اللہ کے ہاں ان کا اکرام ہے، وہ لی جاتی ہیں. پھر حدیث میں آتا ہے کہ قیامت پہ اللہ ان دعاؤں کے بدلے دیں گے جن کا بدلہ اسے دنیا میں نہیں ملا. بندہ پوچھے گا کہ یہ کن اعمال کا بدلہ ہے؟ کہا جائے گا یہ تیری ان دعاؤں کا بدلہ ہے جو تجھے دنیا میں نہیں ملی، آج مل رہی ہیں. تو بندہ کہے گا کہ کاش میری سب دعاؤں کے بدلے آج ملتے، دنیا میں تھوڑا ملا ختم ہو گیا، آج بہت مل رہا ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے. یہ ہے بندگی. بندگی لا الہ الا اللہ. بندے بندے نفس کے بندے، نفس کے بندے نہیں، نفس کے بندے نہیں، زمانے کے بندے نہیں، حالات کے بندے نہیں، دنیا کے بندے نہیں، ایک کے بندے. ایک کی بندگی کا ہم نے عہد کیا ہے، اقرار کیا ہے، لا الہ الا اللہ. تو بندے اللہ کے، امتی محمد رسول اللہ. کیسا پیارا رشتہ ہے اللہ سے، رشتہ بندگی کا، حضور سے رشتہ امتی ہونے کا، امتی ہونے کا. محمد رسول اللہ کیا مانے؟ کہ ہم حضور کے طریقے کو دیکھ کر جئیں گے، حضور کے طریقے پر چلیں گے، زندگی ان کے طریقے پہ گزاریں گے، دنیا والوں کے طریقوں کو نہیں دیکھیں گے کہ دنیا کے کیا طریقے ہیں، کیا رواج ہیں، کیا رسم ہیں، کیا طریقے ہیں. ان کو ماڈل نہیں بنائیں گے، ان کو ماڈل نہیں بنائیں گے. ماڈل ایک ہیں محمد، ان کو دیکھ کے جئیں گے. زندگی کے ہر کام کو، خوشی میں، غم میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، راحت میں، تنگی میں، جو دنیا حالات کی جگہ ہے، یہاں اللہ پاک بندوں کو حالات سے گزارتے ہیں، حالات سے گزار کر امتحان لیتے ہیں.
کہ یہ حالات میں کیا کرتا ہے، حالات سے گزارتے ہیں، بندوں کو حالات سے گزارتے ہیں. دنیا امتحان کی جگہ ہے، دارالامتحان. دنیا دارالامتحان ہے، امتحان کا گھر ہے. اب اپنوں کا بھی امتحان لیتے ہیں، غیروں کا بھی امتحان لیتے ہیں، اچھوں کا بھی امتحان لیتے ہیں، گناہگاروں کا بھی لیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ تبلیغ والوں کا امتحان نہیں لیں گے، بھلوں کا بھی، بروں کا بھی، گناہگاروں کا بھی، نیکوں کا بھی. نبیوں کا امتحان لیا. قرآن کریم میں ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابتلا کہتے ہیں امتحان. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا. حالانکہ خلیل اللہ ہے، خلیل اللہ ہیں، اللہ کے خلیل ہیں زمین پر. میرا دوست ابراہیم، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے زمین پر میرا دوست ابراہیم. اگر کوئی بڑا آدمی ہمارے بارے میں کہہ دے کہ لاہور میں فلاں میرا دوست ہے، یا آپ کے کوہاٹ میں، پشاور میں فلاں میرا دوست ہے، اگر کوئی بڑا آدمی کہہ دے تو یہ خوشی سے پھول موٹا ہو جاتا ہے. اور وہاں اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے ابراہیم میرا، زمین پر میرا دوست ابراہیم. لیکن ابراہیم کو بھی آزمایا. وہ قرآن کریم میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ہم نے ابراہیم کو آزمایا، آزمائشوں سے گزارا. ہر ایک کو دنیا میں اللہ آزمائشوں سے گزارتا ہے. کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی حالات سازگار ہیں، کبھی ناسازگار ہیں، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے. تو ان سب سے حالات سے اللہ گزارتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام بڑے نبیوں میں ہیں، بڑے صبر والے. ان کا لقب ہے صبر ایوبی، ان کا صبر مشہور ہے. ان کو اللہ نے بیماریوں میں آزمایا. بیماریاں ایسی آئیں کہ اپنے وطن سے نکل کر وہ ایک پہاڑ کے غار میں رہنے لگے. وہ ان کا آئی سی یو تھا. جیسے ہسپتالوں میں آئی سی یو ہوتا ہے الگ رکھتے ہیں، تو ان کا آئی سی یو تھا پہاڑ کا غار. سب نے ساتھ چھوڑ دیا. حالات اچھے ہوتے ہیں سب ساتھ دیتے ہیں، حالات بگڑتے ہیں سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. ایک بیوی اکیلی ساتھ رہی، اس بیماری میں، اس غار میں ان کی خدمت کرتی رہی. جب تکلیف بڑھ گئی تو صبر ایوبی، صبر کا پیالہ چھلک گیا. انہوں نے اللہ کو پکارا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے اللہ اس بیماری نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے، بہت تکلیف بڑھ گئی تھی. وانت ارحم الراحمین، تو سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ نے حکم دیا ابراہیم یہ پہاڑ میں ٹھوکر مارو. جب انہوں نے ٹھوکر ماری اس میں سے چشمہ نکلا. اللہ نے حکم دیا کہ اس کے پانی سے نہاؤ، اس کا پانی پیو، تو سب بیماریاں دور ہو گئی. وہ چشمہ آج بھی ہے، چشمہ آج بھی ہے. ہم وہاں گئے تھے جماعت میں، تو لوگوں نے کہا کہ یہاں وہ غار ہے، یہاں وہ چشمہ ہے. سب جاتے ہیں دیکھنے، ہم بھی دیکھتے گئے اس کی زیارت کرنے. تو وہ پانی چشمہ موجود ہے، سب پیتے ہیں پانی. ہم نے بھی پانی پیا اس چشمے کا. ایسا ٹھنڈا میٹھا پانی کہ تمہارے یہ بوتل کے پانی جھک مارتے ہیں. تو میرے بھائیو اللہ گزارتا ہے، ان سب حالات سے گزارتا ہے. گزار کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ حالات سے تو سب کو گزارے گا، لیکن ان کا امتحان ان کے ایمان کی قوت کے اعتبار سے تھا. ہمارا ایمان، ہمارا امتحان ہمارے ایمان کے ضعف کے اعتبار سے ہوگا. ان کا امتحان تھا ان کی ایمان کی قوت کے اعتبار سے. ہمارا امتحان ہوگا ہمارے ایمان کے
ذوق کے اعتبار سے مٹکا خریدتے ہیں تو پیتل کے مٹکے کو بھی ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں اور مٹی کے گھڑے کو بھی ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں. جتنے زور سے پیتل کے گھڑے کو ٹھوک کر دیکھتے ہیں اگر اتنے ہی زور سے مٹی کے گھڑے کو ٹھوکیں گے تو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا, کچھ بھی باقی نہیں رہے گا, کڑا ہی نہیں باقی رہے گا. تو اللہ پاک سب کو ٹھوک بجا کے دیکھیں گے لیکن ان کو ان کی ایمان کی قوت کے اعتبار سے دیکھا تھا اور ہم کو اللہ بجائیں گے ہمارے ایمان کے ذوق کی اعتبار سے. لیکن ہر حال میں ہم کیا دیکھیں گے؟ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے کہ ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. خوشی میں بھی نمونہ ہے, غم میں بھی نمونہ ہے, حالات بگڑے ہیں تو بھی نمونہ ہے, حالات بنے ہیں تو بھی نمونہ ہے. ہم کیا کریں گے؟ وہ کریں گے جو ہمارے پیارے نبی نے کیا ہے, ویسے چلیں گے جیسے ہمارے پیارے نبی نے کیا. یہ ہے تبلیغ, یہ ہمارا راستہ ہے, یہ ہمارا راستہ ہے. حکم پہ آنا ہے, اللہ کے طریقے پہ آنا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اللہ کے حکم دیکھیں گے اللہ کا, امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ راستہ ہے ہمارا, یہ ہمارا راستہ ہے. اسی پر چلنے والے کو کہتے ہیں مسلمان. ہر ایک کا ایک نام ہے, اس کا ایک کام ہے. دنیا میں ہر چیز کا ایک نام ہے, اس کا ایک کام ہے. یہ مائک ہے, اس کا کام کیا ہے؟ آواز پہنچانا. ڈاکٹر نام ہے, کام کیا ہے؟ مریض دیکھنا, علاج کرنا, دوا دینا. انجینئر نام ہے, کام کیا ہے؟ نقشہ بنانا, مکان بنانا, ڈیم بنانا, روڈ بنانا. لائر نام ہے, کام کیا ہے؟ کورٹ جانا, کیس لڑنا. حجام نام ہے, کام کیا ہے؟ بال بنانا, خط بنانا. مسلمان ہے, کام کیا ہے؟ تو مسلمان کتنا پیارا نام ہے, کتنا پیارا نام ہے. کس نے رکھا؟ آپ کی صوبائی حکومت نے رکھا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے رکھا؟ ارے کس نے رکھا بھائی؟ یہ نام اللہ نے رکھا. ملت ابیکم ابراہیم, ملت ابیکم ابراہیم. یہ تمہارا دین, یہی دین ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا. تمہیں وہی دین دیا گیا ہے کامل اور مکمل بنا کر. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین, انہوں نے تمہارا نام رکھا مسلمان. علماء کہتے ہیں کہ نام تو اللہ نے رکھا, پکارا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلمان. تو کتنا پیارا نام, ہمارا اپنا نام وہ ہمارے اماں بابا نے رکھا, ماں باپ نے رکھا, گھر کے بڑوں نے رکھا. جو نام ہمارا ہے وہ ہمارے گھر کے بڑوں نے رکھا, ماں باپ نے رکھا. بچہ پیدا ہوتا ہے, نام رکھتے ہیں, اور قیامت تک, بلکہ قیامت میں بھی اسی نام سے اللہ کے ہاں پکارا جائے گا, بلایا جائے گا. تو ہمارے اپنا نام تو ہمارے ماں باپ نے کیا رکھا. اور ہمارا سب کا ایک نام کیا ہے؟ یہ اجتماع, ہمارا سب کا ایک نام مسلمان. یہ کس نے رکھا؟ اللہ کا رکھا ہوا, خلیل اللہ کا پکارا ہوا. کتنا پیارا نام. کام کیا ہے؟ کام کچھ نہیں. ارے بھائی, دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے جس کا نام ہے کام نہیں ہے؟ یہ گھڑی ہے, اس کا کام کیا ہے؟ وقت بتانا. اچھا عجیب بات ہے, چلے تو بھی گھڑی, نہ چلے تو بھی گھڑی. ارے بھائی ذرا ٹائم دو, کیا ہے؟ نہیں مولوی صاحب خراب ہو گئی ہے. پھر کیوں بند رکھا ہے ہاتھ میں؟ تو نام کام کرو تو بھی ہے, نہ کرو تو بھی ہے, لیکن مقام نہیں ملتا. گھڑی اگر نہ چلے تو یہاں کوئی نہیں لگائے گا اسے. ٹیوب اگر نہ جائے روشن ہو تو یہاں کوئی نہیں لگائے گا اسے. نکالو یہاں سے, دوسرا لگاؤ. تو ہمارا اتنا پیارا نام, کام کیا ہے؟ کام کچھ نہیں. جو مرضی دل میں آئے کرے, جو مرضی وہ کرے. اللہ کا دیا ہوا نام, خلیل اللہ کا پکارا ہوا نام کہیں نہیں جاتا. جو مرضی کرو. نہیں میرے بھائیو, ہر چیز کا نام ہے, اس کا ایک کام ہے. کام ہے تو مقام ہے, کام نہیں تو وہ مقام نہیں ہے.
माइक अगर काम ना करे तो यहाँ कोई नहीं रखेगा इसे। अगर ये बंद हो जाए, आवाज आना बंद हो जाए, क्या करेंगे? अरे भाई हटाओ, दूसरा लाओ, अरे इसे हटाओ, दूसरा लाओ, काम नहीं कर रहा है। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम क्या है? हमारा काम, हमारे दो काम है। ये मकसद जिंदगी है हमारा। हमारे दो काम हैं। एक, रास्ते पर आना, रास्ते पर आना, ला इलाहा मुहम्मद। दो पटरियां हैं, पटरियां, रेल की दो पटरियां, रायविंड से लेकर कराची तक। कितनी पटरियां? पटरी पर गाड़ी है तो मंजिल को पहुंचेगी, पटरी पर नहीं है तो कैसे मंजिल को पहुंचेगी? पटरी पर है देर सवेर मंजिल को पहुंचेगी, पटरी पर नहीं है तो कैसे मंजिल को पहुंचेगी? ये हमारी पटरी है, ला इलाहा इल्लल्लाह एक पटरी, मोहम्मद रसूलुल्लाह दूसरी पटरी। ईमान के दो वायर, करंट के कितने वायर? कितने वायर भाई? दोनों वायरों का कनेक्शन है तो माइक बोल रहा है। दोनों का कनेक्शन है तो उजाला, कनेक्शन गया तो अंधेरा, कनेक्शन है तो उजाला। फ्यूज गई तो क्या कोई डंडा गया है? अरे वो बारीक से तार हैं, उनका कनेक्शन गया है। कनेक्शन है तो उजाला, कनेक्शन गया तो अंधेरा। ये दो वायर हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह एक वायर, मोहम्मद रसूलुल्लाह दूसरा वायर। दोनों का कनेक्शन है तो प्लेट आगे कर देना मुझे, देखना लाइट जलता है, उजाला। कनेक्शन गया तो अंधेरा। ये ईमान के दो वायर हैं। एक वायर का कनेक्शन अल्लाह से है, बंदे से अल्लाह का कनेक्शन, ला इलाहा इल्लल्लाह। और नबी से उम्मती का कनेक्शन, उम्मती का कनेक्शन नबी से, वो है मोहम्मद। और ये हमारा रास्ता है। क्या हुक्म पे आना, अल्लाह के तरीके पर आना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह के, इस पर चलने वाले का नाम है मुसलमान। इस पर चलने वाले का नाम है मुसलमान। वो हुक्म देखता है अल्लाह का, तरीका देखता है रसूलुल्लाह का, गरीबी में, अमीरी में, तंगी में, सहूलत में, जवानी में, बुढ़ापे में, दुनिया के हर हाल में वो अल्लाह का हुक्म देखकर, नबी का तरीका देखकर चलेगा। इसको जिंदगी में लाना, ये दोनों का कनेक्शन है तो उजाला, कनेक्शन गया तो आज दुनिया अंधेरों में भटक रही है, अंधेरों में भटक रही है दुनिया। अंधेरे, गुनाहों के अंधेरे, नफ्स के अंधेरे, नाफरमानियों के अंधेरे, आज दुनिया अंधेरों में भटक रही है। उन अंधेरों से निकालने के लिए अल्लाह नबी को भेजते थे। नबी दुनिया में आते थे इंसानों को अंधेरों से निकालने, कुफ्र के अंधेरे, शिर्क के अंधेरे, नाफरमानी के अंधेरे, गुनाहों के अंधेरे, नफ्स अंधेरा, गुनाह अंधेरा, नाफरमानियां अंधेरा, इन अंधेरों से निकालकर लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, अंधेरों से निकालकर उजाले में लाते थे। नबी आते थे, उसके लिए अल्लाह नबी भेजता था कि इंसानों को अंधेरों से निकाले, नफ्स के अंधेरों से निकाले, गुनाहों के अंधेरों से निकाले। माहौल अंधेरा है, उस माहौल के अंधेरों से निकाले, उसके लिए अल्लाह नबियों को भेजते थे। नबी आते थे और वो तो खुद रास्ते पे होते ही थे। नबी तो खुद रास्ते पे होते ही थे। काम क्या था उनका? दूसरों को रास्ते पर लाना। नबी तो होते ही थे रास्ते पे। काम क्या था उनका? दूसरों को रास्ते पर लाना। अब नबी नहीं आएंगे तो ये काम कौन करेगी? हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत करेगी। मेरा काम मेरी उम्मत का काम। जो हुजूर का रास्ता वो हमारा रास्ता, जो हुजूर का तरीका वो हमारा तरीका, जो हुजूर का काम वो हमारा काम। हुजूर की बरकत से, आपके खातिमुल अंबिया होने की बरकत से अल्लाह ने जो काम हुजूर को दिया वो काम आपकी उम्मत को आपकी बरकत से मिला। आपने हज्जतुल विदा में सहाबा को जमा करके फरमाया, खुलासा आपने पूछा क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया?
سب نے ایک زبان ہو کر یہ کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے صرف اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، اس کے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے آسمان کی طرف اپنی انگلی اٹھا کر 3 مرتبہ فرمایا یہ کہ اے اللہ یہ جو کہہ رہے ہیں اس پر تو گواہ ہے، تو گواہ ہے، تو گواہ ہے۔ پھر فرمایا کہ جو حاضر ہیں ان کے ذمہ ہے، جو موجود نہیں ہیں ان تک بات پہنچانا۔ میں نے تم تک پہنچایا ہے پیغام، آگے پہنچاتے رہنا تمہارا کام ہے۔ تو یہ ذمہ داری ہم پر آئی ہے، جو آپ کا طریقہ وہ ہمارا طریقہ، جو حضور کا طریقہ وہ ہمارا طریقہ، جو حضور کا کام وہ ہمارا کام۔ بھائیو ہمارے 2 کام ہیں، خود راستے پر آنا ہے، پوری امت کو راستے پر لانا ہے، حضور کی امت کو حضور کے راستے پر لانا ہے، حضور کی امت کو حضور کے راستے پر لانا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے، اس کے لیے اپنی جان مال لگانا ہے، اپنی صلاحیت لگانا ہے، قوت لگانا ہے، جان لگانا ہے، مال لگانا ہے، صلاحیت لگانا ہے، قوت لگانا ہے، جو کچھ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ میرے بھائیو اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہر آدمی اپنا حساب کرے کہ میری زندگی کا کتنا وقت ضرورتوں پر لگا اور کتنا وقت میرے مقصد پر لگا۔ آدمی اپنی زندگی کا حساب دیکھے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص دیکھ لے کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، وہ کل موت ہی کل ہے۔ کہ موت آ گئی، ضرورتیں ختم ہو گئی، اب کوئی ضرورت نہیں ہے، موت کے بعد پھر کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اور جو کچھ حاصل کیا تھا محنت کر کے، اگر وہ ساتھ جا رہا ہے تو وہ کمائی ہے، اور اگر وہ چھوڑ کر جا رہا ہے تو دھوکہ ہے۔ تو ہر ایک کو حساب کرنا ہے کہ میرا کتنا وقت، میری زندگی کا کتنا وقت، کتنا زمانہ، کتنا مال، کتنی طاقت، کتنی قوت، کتنی عقل، کتنی صلاحیت، سمجھ میری ضرورتوں کے پورا کرنے پر لگی، ضرورتیں پورا کرنے پر، بلکہ ضرورت نہیں رہی، خواہشیں ہو گئی، وہ ضرورت سے آگے بڑھ کر خواہش ہو گئی۔ تو خواہش کے پورا کرنے پر میری کتنی جان مال لگی ہے، کتنا ریشو، کتنا ضرورتوں پر لگا، خواہشوں پر لگا، اور کتنا اللہ کے دین پر لگا۔ میرے بھائیوں ہم میں سے ہر ایک کو حساب کرنا ہے، حساب کرنا ہے۔ اجتماعات صرف بیانات سنانے کے لیے نہیں ہوتے، مجمع صرف بیانات سنانے کے لیے نہیں جمع کیا جاتا، وہ اس لیے جمع کیا جاتا ہے کہ ہم آئندہ زندگی کے بارے میں فیصلے کریں کہ آئندہ زندگی میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمیں آئندہ زندگی کے بارے میں فیصلے کرنا ہے کہ کیا میری سب جان مال، میری عقل، میری صلاحیت، میری سمجھ، سب کچھ کہاں لگ رہی ہے۔ حساب کہ کتنی میری ضرورتوں اور حاجتوں پر لگ رہی ہے، اور کتنی میری خواہشوں پر لگ رہی ہے، اور کتنی میری دین پر لگ رہی ہے۔ جو میرا مقصد زندگی ہے، خود راستے پر آنا، امت کو راستے پر لانا، اس کے لیے جان مال لگانا، یہ ہمارا مقصد زندگی ہے، اس امت کا مقصد ہے۔ یہ امت اسی کے لیے بھیجی گئی ہے دنیا میں۔ اس امت کا یہ کام ہے کہ خود امت کو راستے پر آنا ہے، امت کو راستے پر ایک ایک کو لانا ہے، اس کے لیے جان مال لگانا ہے، عقل سمجھ لگانا ہے، طاقت قوت لگانا ہے، صلاحیت لگانا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے اپنے مقصد کے لیے لگانا ہے۔ پھر یہ انشاءاللہ دنیا سے کامیاب جائیں گے، دنیا سے کامیاب جائیں گے۔ جتنا لگایا ہے اس کا کم سے کم 10 گنا، اور اللہ پاک فرماتے ہیں پھر 70 گنا 700، پھر اللہ فرماتے ہیں میں بغیر حساب کے بدلہ دینے والا ہوں، مجھے کون حساب پوچھنے والے ہیں۔ تو بھائیوں یہ اجتماعات صرف بیانات کے لیے نہیں ہوتے، ہر ایک کو اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے آئندہ زندگی میں کیا کرنا ہے، وہی کرنا ہے۔ میرا کتنا جان مال کا، صلاحیت کا، عقل کا، قوت کا، سمجھ کا کتنا حصہ میری ضرورتوں اور ضرورتوں میں نہیں بلکہ خواہشوں پر لگ رہا ہے، اور کتنا دین پر لگ رہا ہے۔ تبلیغ والے کہتے ہیں بھائی سب کچھ دنیا پر لگا کر، سب کچھ دنیا پر لگا کر، یہ دنیا بے وفا ہے، کسی کے ساتھ اس نے وفا نہیں کی جو ہمارے ساتھ وفا کی ہے۔
सब कुछ इसको दिया तो वापस वो कुछ नहीं देगी, सिकंदर की तरह खाली हाथ। सब कुछ लगाया दुनिया पर, सलाहियत और अकल लगाई, लेकिन दुनिया कोई बदला देने वाली नहीं। कह रहे जो कुछ हासिल किया वो दुनिया में रह जाएगा या जमीन के अंदर चला जाएगा, जो कुछ हासिल किया वो जमीन के ऊपर रह जाएगा। जो साथ जाए वो दीन है, वो दीन के लिए जो लगाया वो जो है वो खबर में भी साथ है, हशर में भी साथ है, इंशाअल्लाह जन्नत तक पहुंचाने वाला है। इसके लिए हम कितना लगाएंगे ये हिसाब हर एक को करना है। अपने आप का हिसाब से पहले अपना हिसाब करो, हासिबु क़ब्ला अन तुहासबू, कि हिसाब के दिन से पहले अपना हिसाब करो कि मेरा कितना दीन पर लग रहा है और कितना मेरी जरूरत पर और ख्वाहिश पर लग रहा है। आइंदा मुझे क्या करना है, इसके फैसले करना हूं कि मुझे जिंदगी का इतना हिस्सा दीन के लिए लगाना है। अगर इंतजार करेंगे कि मौका मिलेगा तो लगाएंगे, तो मौका तो बहुत तकड़ी मिलने वाला है। तय करना है कि मुझे इतना लगाना है, मौका होगा तो लगाऊंगा, दुनिया मौका नहीं देगी तो दुनिया को कुर्बान करके लगाऊंगा। जो इस तरह तय करेंगे वो कर सकेंगे, और जो मौका मिलेगा तो करेंगे, उनको मौका कभी नहीं मिलने वाला, मौत उससे पहले आ जाएगी। तो भाइयों ये इज्तिमात इसीलिए है कि हम अपनी जिंदगी का एक निजाम बनाएं, जिंदगी का एक निजाम बनाएं। आला दर्जा 3 हिस्से करके एक हिस्सा लगाना। हक नहीं है ये, हक तो ये है कि सब कुछ लगाओ, हक सब लगा करके भी हक अदा नहीं होता, सब लगा करके भी हक अदा नहीं होता। हुजूर की मजलिस में हजरत अबू बकर बैठे हैं, एक कंबल ओढ़े बैठे हैं। कंबल गरीबों का लिबास होता था, चरवाहों का। ये मक्के के रईस अमीर थे, सब कुछ अल्लाह के दीन के लिए लग गया। आज एक कंबल ओढ़े हुए बैठे हैं, बबूल का कांटा लगा है। हजरत जिब्राइल आए कि अल्लाह अबू बकर को सलाम कहता है। तो हजरत अबू बकर ने पूछा, क्या मेरा नाम लेके मुझे सलाम कह रहा है अल्लाह? हुजूर ने फरमाया कि हाँ, ये जिब्राइल कह रहे तुम्हारा नाम लेके अल्लाह तुम्हें सलाम भेज रहा है। और फिर पूछता है कि अब तुम इस हाल में राजी हो कि सब कुछ लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, क्या इस हाल में राजी हो? तो हजरत अबू बकर रजी तो बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लामी दीनम व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्या। मैं राजी हूँ अल्लाह के रब होने पर, दीन के इस्लाम के दीन होने पर, और आपके रसूल और नबी होने पर। तो भैया पूरा लगा के भी, सब कुछ लगा के भी हक अदा नहीं होता। लेकिन इस जमाने का कमजोर जमाना, इस जमाने का मुसलमान अपनी जान माल का एक हिस्सा भी लगा दे तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बड़ी बशारतें हैं, बड़ी बशारतें हैं, बड़ी बशारतें हैं कि जिनका रास्ता पकड़ा था क़यामत में अल्लाह उनके साथ हशर करेगा। उनकी मंजिल को नहीं पहुंचे, उनके मंजिल को नहीं पहुंचे, उनका रास्ता पकड़ लिया था, उनके रास्ते पर चले थे। मंजिल को पहुंचने से पहले दुनिया से जाने का वक्त आ गया, मंजिल को नहीं पहुंचे लेकिन रास्ता पकड़ लिया था, उनकी राह पर चले थे। तो हदीस तो क़यामत में बशारते हैं कि क़यामत में अल्लाह उनके साथ हशर करेगा, उनके गुरोह में उठाएगा। तो उनकी मंजिल को नहीं पहुंचे लेकिन रास्ता हमने उनका पकड़ लिया था। तो मेरे भाइयों रास्ते पर आ जाना है, अल्लाह इंशाअल्लाह मंजिल को पहुंचाएगा, और मंजिल को पहुंचने से पहले दुनिया से चले गए तो उनके साथ उठाएगा, हशर करेगा इंशाअल्लाह। तो ये इज्तिमा हम क्या ले जा रहे हैं? इज्तिमा से हम इज्तिमा से क्या ले जा रहे हैं? एक चीज दिलों में बिठा लेना है और तय करके ले जाना है कि हम आइंदा अपनी जिंदगी में, जिंदगी का एक हिस्सा हम अल्लाह के दीन के लिए, उसकी मेहनत के लिए जान बाल वक्त अकल समझ सलाहियत सबका एक हिस्सा लगाएंगे। हुजूर की दुआओं में है अल्लाहुम्मा जअल हिम्मती व हवाया फीमा तुहिब्बु व तर्ज़ा, अल्लाहुम्मा जअल हिम्मती व हवाया फीमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। ऐ अल्लाह तूने हिम्मत बहुत दी है, हिम्मत बहुत दी है, वो हवाया जो ख्वाहिशें हैं, मेरे तमन्नाएं हैं,
उन सबको उन कामों पर लगा जो तुझे पसंद है। आज हमारी हिम्मत और कुव्वत और ताकत किस पे लग रही है? उन कामों में जो हमें पसंद है। नहीं, हुजूर की दुआ है, हुजूर की दुआएं क़यामत तक के लिए उम्मत के लिए तालीम है। हुजूर की दुआ है, अल्लाहुम्मा जअल हिम्मती व हवाया फीमा तुहिब्बु व तर्दा। ए अल्लाह, तूने हिम्मत तो मुझे बहुत दी है, बड़ी हिम्मत दी है। वो हवाया, तमन्नाएं, 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 आरज़ुएं, तमन्नाएं, उन सबको उन कामों पर लगा फीमा तुहिब्बु व तर्दा, जो तुझे पसंद है, जो तुझे पसंद है। आज हमारी उस पर लग रही है जो हमें पसंद है। हुजूर की दुआ है कि अल्लाह उस पर लगा दे जो तुझे पसंद है, जिसे तू राजी खुश होता है। अल्लाह हमें इसकी तौफीक बरामद फरमाए, तौफीक बरामद फरमाए। आज दूसरा दिन है, कल दुआ हो जाएगी। हाँ? अल्लाह की राह में जाने वाले अल्लाह की राह में जाएंगे या नहीं जाने वाले, वो तय करके जाएंगे कि हम कब जाएंगे। और अपने मकाम पर दो काम है, निकलना भी है इसी मेहनत के लिए, और अपने मकाम पर भी वक्त फारिग करना है इसी मेहनत के लिए। ये दोनों काम करने हैं। बाहर निकलना भी है इस मेहनत के लिए, जान माल की कुर्बानी, वक्त की कुर्बानी देकर, और अपने मकाम पर भी जान माल वक्त की कुर्बानी देकर मकाम की मेहनत करना है। मकाम की मेहनत से इंशाअल्लाह मकाम पर दीनी माहौल बनेगा, दीनी फिजा बनेगी, और जब दीनी फिजा बनेगी और माहौल बनेगा तो उस फिजा में आकर दीन पर चलना आसान हो जाएगा। वो फिजा और माहौल बनेगा मेहनत से। उस मेहनत के लिए कुछ लोग कुर्बानियां देकर बाहर निकलेंगे, और जो रहेंगे मकाम पर वो अपने मकाम पर इस मेहनत को करेंगे। क्यों भाई, सब तैयार है इंशाअल्लाह? अल्लाह सबको कबूल फरमाए, सबकी जान माल ईमान में बरकत फरमाए। नियत करना है और फिर खूब अल्लाह से दुआ मांगना है। एक मजमा मिलकर जब अल्लाह से कोई चीज मांगता है तो हदीस में आता है कि अल्लाह पाक को शर्म आती है कि कुछ की कबूल कर ले, कुछ लोगों को रद्द कर दे, कुछ को कबूल कर ले, कुछ को रिजेक्ट कर दे। अल्लाह सबकी कबूल कर लेते हैं। तो भाइयों, नियत करना है, तो फिर सब मिलकर अल्लाह से मांगना है कि अल्लाह हमारी जान माल का एक बड़ा वाफर हिस्सा इस मेहनत के लिए अल्लाह कबूल फरमा ले। हम करेंगे इंशाअल्लाह। नियत करना, मुल्कों में जाना, दुनिया के मुल्कों, अल्लाह का करम है। दुनिया, अल्लाह ने दुनिया का रुख फेर दिया है इधर। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने दुनिया का इधर रुख फेर दिया है, दिलों को मुतवज्जे कर दिया है, दिलों को मुतवज्जे कर दिया है। 107 मुल्क इस वक्त यहाँ आए हुए हैं। 107 मुल्क के लोग, क्या चीज इनको लाई है, कौन सी कशिश इनको खींच के लाई है? वो दीन की मोहब्बत, दीन की मोहब्बत, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत, दीन की मोहब्बत। अल्लाह ने उम्मत का रुजू इस काम की तरफ कर दिया है, रुख इस काम की तरफ कर दिया है। हदीस शरीफ में आता है कि दिल में अगर कोई भले काम का इरादा है तो ये मत समझो खुद ब खुद आया है। किसी नेकी का दिल में इरादा है, किसी भले काम का दिल में इरादा है, ये मत समझो खुद ब खुद आया है। ये अल्लाह की तरफ से डाला गया है, अल्लाह की तरफ से डाला गया है। इसकी कदर करना, इसकी कदर करना, इस पर शुक्र करना, इसकी कदर करना। दुनिया के मुल्क मुतवज्जे हैं, सारी दुनिया के लिए हम इरादे करें, दुनिया के लिए इरादे करें। अल्लाह पाक ने हजरत जुल्करनैन का किस्सा कुरान में सूरह कहफ के आखिरी रुकू में बयान किया है कि वो एक अल्लाह का बंदा था। तारीफ की है उनकी कि वो एक अल्लाह का बंदा था। उसको अल्लाह ने वसाइल दिए थे, वसाइल, असबाब, मीन्स। वो उन वसाइल से, असबाब से दुनिया के मगरिब के किनारे तक पहुंचा और फिर दुनिया के मशरिक के किनारे तक पहुंचा, अल्लाह का पैगाम लेकर पहुंचा। अल्लाह ने उस बंदे की तारीफ की कुरान में। मेरे भाइयों, वो रास्ता अल्लाह ने हुजूर की उम्मत के लिए खोल दिया कि पूरी उम्मत के लिए दुनिया के मुल्क खोल दिए। कि मगरिब के किनारे तक जाओ, मशरिक के किनारे तक जाओ, दुनिया के किनारों तक जाओ, नियतें करो। मुल्कों में जाना है इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह भाई, मुल्कों में जाना है, दुनिया के किनारों तक जाना है, अल्लाह का पैगाम लेकर जाना है। और अपने मकाम पर पैदल जमातों में जाना है, गांव गांव, बस्ती बस्ती, करिया करिया, गांव गांव, बस्ती बस्ती, करिया करिया, मस्जिद मस्जिद जाना है, पैदल जमातों में फिरना।
इंशाअल्लाह वो भी करना है, ये भी करना है इंशाअल्लाह, और अपने मकाम पर रहने के ज़माने में मकाम पर भी काम करना है। करेंगे ना भाई सब इंशाअल्लाह। जो मुल्कों के लिए तैयार हैं, 4-4 महीने पैदल के लिए तैयार हैं, वो अब भी उठकर इस मजलिस से अपने अपने तश्कील वालों के पास, जो तुम्हारे इलाकों की तश्कील वाले, अच्छा कौन तैयार है, जरा खड़े हो जाओ भाई, जरा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। मुल्कों के लिए कौन तैयार है, मुल्कों के लिए कौन तैयार है, दुनिया के किनारों तक जाने के लिए कौन तैयार है, और 7 महीने और साल पैदल जमातों में जाने के लिए कौन तैयार है। सब खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ। अल्लाह सबको कबूल फरमाए, सबकी जान माल ईमान में बरकत फरमाए। अब अपनी तश्कील वालों के पास अपनी तरतीब बनवाने हैं। जी बयान अल्लाह जल शान